دیکھیے، یہ سعید احمد کا ایک کلپ میں نے سنا ہے. یقین کیجئے اس کو بالکل وہی دھوکہ لگا ہے جو ایک بریلوی کو لگتا ہے، جو ایک دیوبندی کو لگا ہے واسطہ وسیلہ ثابت کرنے کے لیے، جو ایک بریلوی کو لگا ہے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب ثابت کرنے کے لیے، حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے، جو ایک شیعہ کو لگا ہے یا علی مدد ثابت کرنے کے لیے، جو ایک قادیانی کو لگا ہے غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنے کے لیے، اور جو اہل حدیثوں کو لگا ہے، سلفیوں کو لگا ہے سماع موتا کو ثابت کرنے کے لیے. جس طرح کے جس انداز کے وہ جواب دیتے ہیں، اور جو مرضی ہو جائے، بڑے بڑے علماء ہیں، مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں، عربی بولتے ہیں، اور اپنے شرک کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صوفیہ کا تو کہنا ہی کیا، عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، مجدد الفسانی، قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور حلول. اور کتنی مماثلت ہے سعید احمد کے اس طریقہ واردات میں اور اشرف علی تھانوی کے طریقہ واردات میں. بلکہ ایک جگہ تو بالکل جہاں وہ اپنے استاد کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے استاد، یہ کرینے کے لحاظ سے بھی یہ جو ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے. تو اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہو یعنی میرے بندو. اب یہ میرے بندو اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو آخر میں پھر یہ ہونا چاہیے تھا، چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس طرح ہونا چاہیے تھا جملہ کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، رحمتی ہونا چاہیے تھا، وہاں رحمت اللہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ گویا نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں انسانوں کو کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور لہٰذا یا عبادی کی جو ضمیر ہے وہ نبی علیہ السلام ہی کی طرف جاتی ہے کہ نبی، اے نبی، ان میرے بندوں کو اپنی طرف سے کہو کہ میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو جب یہ بات کہی تو اشرف علی تھانوی کے پیر اٹھ کے جھومنا شروع ہو گئے اور کہا ارے واہ، اب تو چار چاند لگ گئے، اب تو چار چاند لگ گئے، اب تو سٹمپ لگ گئی کہ واقعی ہم سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں. تو بالکل یہی انداز ہے سعید احمد کا. کہتے ہیں جو لطیف الماشاء کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اس نے تو چار چاند لگا دیے یوسف علیہ السلام کو سجدے کے. وہ جعل ربی حقا کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا اپنی طرف سے کہہ دیا. او ظالمو، او تمہیں ذرا بھی ہوش نہیں ہے. پورے منصوبے کو دیکھو، پورے منصوبے کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے کنعان سے ایک بچے کو کس طرح وہاں مصر میں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی انداز اختیار کیے ہیں انبیاء کے معاملے میں، چاہے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہو، کہاں فلسطین سے کہاں اللہ تعالیٰ ان کو لے کے گیا، وہاں مکہ کی اس سرزمین میں کہاں جا کوئی بھی نہ تھا، اپنی بیوی کو، چھوٹے سے بچے کو وہاں جا کے چھوڑا. یہ اللہ کا ایک منصوبہ تھا، وہاں سے توحید کی دعوت اٹھانی تھی. اسی طرح دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے نکالا، اور کہاں جا کے پھر تربیت کی وہاں مدین میں جا کے، اور پھر واپس اللہ تعالیٰ ان کو لایا اور توحید کی دعوت دی اس طاغوت کے سامنے. اسی طریقے سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے کس انداز سے اس امت کے اندر بعثت فرمائی اور کس طرح شرک اور کفر کا زور توڑا. تو یہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے جو غیر محسوس طریقوں سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. یہ اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے جو غیر محسوس طریقوں سے پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے. تو اس انداز سے قرآن کا ایک پورا مضمون ہے، نص ہے قرآن کی. اور پھر کفر پہ طاغوت کرو. پھر تمام انبیاء کی یہ دعوت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کو نبوت عطا فرماؤں، حکمت و دانائی عطا فرماؤں اور اس کے اوپر کتاب نازل کروں، اور پھر وہ لوگوں کو کہے کہ اللہ کے بجائے میرے بندے بن جاؤ، یعنی مجھے سجدے کرو، مجھے رکوع کرو. کبھی کہہ سکتا ہے تمہارا دماغ نہیں کام کر رہا. ان ساری آیات کو اگر چھوڑ دو تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا معاملہ ہے. ان آیات کو تم چھوڑ دیتے ہو. اور پھر سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کی طرف تو اشارہ بھی نہیں کیا اس نے، سعید احمد نے، نہ محمد حنیف صاحب کرتے ہیں. ادھر ان کا دھیان جاتا ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ وہ ادھر دھیان چلا جائے تو پھر ان کا سارا منصوبہ فیل ہو جاتا ہے. کیونکہ ایک نبی کی حیثیت سے ان کے سامنے یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا ہے. تمہارا دھیان ادھر کیوں نہیں جاتا ہے؟
تم تو یہ سمجھ رہے ہو جیسے سورج چاند ستارے اصلی سجدہ کر رہے ہیں، وہ سجدہ ہوا ہے، یہ تم سمجھ رہے ہو، حالانکہ خواب دیکھا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب یہ بریلوی اور دوسرے اہل حدیث اور دیوبندی بھی یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خواب میں آئے، تو ہم کہتے ہیں خواب میں کوئی نہیں آیا کرتا، خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اور پھر خواب کی آگے تعبیر ہوتی ہے، وہ نبی علیہ السلام نہیں آتے ہیں۔ اسی طرح سورج چاند ستارے کو سجدہ کرنے کو نہیں آ گئے تھے یوسف علیہ السلام کو، یہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور خواب جب دیکھا اپنے باپ کو بتایا، اور باپ نے ایک نبی کی حیثیت سے وحی کی روشنی میں، اپنے فہم و فراست سے نہیں، وحی کی روشنی میں، چونکہ اس میں ایک ایسی بات ہے جو بغیر وحی کے وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی، پیغمبرانہ فراست سے وہ نہیں چیز بیان کی جا سکتی کہ میرے بچے تجھے اللہ منتخب کرے گا، تو یعنی تجھے نبی بنائے گا، یہ اپنی فہم و فراست سے معاملہ نہیں ہوتا ہے، یہ خالص اللہ کی وحی کے مطابق ایک جو اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ معاملہ ہوا۔ بشارت تھی اس کے اندر دونوں نبیوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے پوری زندگی اسی بشارت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کی، اور پھر جب ساری چیزیں، حالات، واقعات عجیب و غریب، یہاں زمین پر حالات، واقعات بالکل حرکت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب اللہ کا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو پھر نیچے حرکت ہونا گویا شروع ہو جاتی ہے، سارا ماحول اسی طرح ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے انسان پھر حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کا بھی ماحول بن سکتا ہے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے جس طرح دعوت اٹھائی مکہ سے، کیسا وہاں ماحول تھا، کوئی سوچ سکتا تھا جب یعنی کس طریقے سے سختیاں کی جا رہی تھیں، طائف گئے ہیں، وہاں جا کے پتھروں کی بارش گویا ہوئی ہے اور کتنا لہو لہان ہو کے واپس آ گئے ہیں، کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ تحریک آگے غلبہ پکڑے گی؟ پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور حالات واقعات ایسے ہوئے کہ مدینے کی طرف سے ایسی تائید ہوئی اور وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور وہاں جا کے انہوں نے دعوت دی کہ ادھر آؤ ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو کس طریقے سے ماحول بدلی ہوا کوئی سوچ سکتا تھا؟ حالات واقعات کے ذریعے سے ایسے جو معاملات ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ جب مومن دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، واہ میرے مالک تیری کیا شان ہے، تو یہ کام کر سکتا، کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے کروائے ہیں، تاکہ وہ جو جیل میں جو آدمی آئے تھے ان کو خواب بھی آیا، اور پھر اس کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے بتائی، پھر بادشاہ کو خواب کس نے دکھایا اندازہ لگائیے، پھر اس کی تعبیر کس طریقے سے، اور خواب والا انداز بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ دبلی گائیں ہیں موٹی گائوں کو کھائے جا رہی ہیں، وہ مصر میں گائیں ہیں کوئی نہیں تھیں، نہ کھایا تھا کسی نے، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سورج چاند ستارے کوئی نہیں آئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، اسی طریقے سے دبلی گاؤں نے کوئی موٹی گاؤں کو مصر میں کوئی نہیں کھایا تھا، اس سے مراد لی جاتی ہے کہ اس سے خوشخصالی اور ہریالی مراد ہے۔ اسی طرح وہاں جو سورج چاند ستاروں کا معاملہ ہے وہ دیکھا، وہ ایک ادب و احترام کا اور فضیلت کا ایک انداز تھا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس کی تعبیر یعقوب علیہ السلام نے بتائی، اور جو حرف بحرف جب سچی ثابت ہوئی تو پورا خاندان اللہ کے سامنے جب سجدہ ریز ہو گیا، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے اس کو حق کر دکھایا، اس کو سچا کر دکھایا، یعنی جو خواب دکھایا تھا، اور ابا جان جو جس انداز سے آپ نے تعبیر بتائی تھی، یہ سارا جو منصوبہ اللہ کا سامنے آیا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، اور غیر محسوس طریقوں سے جو چاہا اس نے اپنا منصوبہ پایا، تکمیل تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا کہ مصر سے بت پرستی کو ختم کر دیا جائے، اور اس پیغمبروں کے خاندان کو اور زیادہ عزت دی جائے، اور زیادہ ان کو صبر کی توفیق دی جائے، اور ان کے درجات بلند کیے جائیں، اور ان کو بندگی کا موقع دیا جائے، اور ان کو جہاد کا موقع دیا جائے، اور ان کو ساتھیوں کو بھی، اور کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر سے توبہ کا راستہ کھولا ان کے لیے، اور کتنی جانیں جہنم کی آگ سے بچ گئیں۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے، وہ جو پایا تکمیل تک پہنچا، ہمیشہ اسی انداز سے اللہ کے منصوبے پایا تکمیل تک پہنچے ہیں۔ ایک سے ایک عجیب سٹوری ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور ان کو عملی طور پر اصحاب کہف کی سٹوری دیکھو، نوح علیہ السلام کی سٹوری دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری دیکھو، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ ساری سٹوریاں ہیں جو آن گراؤنڈ ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد امت مسلمہ کی سٹوری دیکھو کس انداز سے پھر دوبارہ دعوت اٹھی ہے اس 20ویں صدی کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ سٹوریاں کریٹ کر رہا ہے۔ مالک جتنے بڑے بڑے مضمون نگار ہوتے ہیں ان کا رب ہے، سارے ڈاکٹروں کا جس طرح رب ہے، سارے انجینئرز کا رب ہے، سارے سائنسدانوں کا رب ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سارے جتنے سٹوری رائٹر ہیں ان کا رب ہے۔ اسی طرح جتنے کوئی مصور ہیں، کوئی زبردست قسم کی کوئی سینری بنائے، کوئی مصور تو کتنا ہوتا ہے، کیا زبردست، لیکن اللہ اس کا رب ہے، اللہ نے اصلی بنا دی۔
وہ تو مصور تو صرف دکھاتا ہے خوبصورتی پہاڑ ہیں، وہ دیکھو جی اوپر پرندے بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں، برف پڑی ہوئی ہے، درخت لگائے ہیں، بندہ دیکھ دیکھ کے حیران ہوتا ہے کیسی منظر کشی کی ہے، لیکن اصلی نہیں کر سکتا. اللہ نے اصلی کر دی، اصلی پہاڑ بنا دی، اصلی دریا بنا دی، اصلی پرندے اوپر اڑا دی، اصلی جانور نیچے زمین پر پھیلا دی. وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے، وہ طاقتوں والا ہے، وہ قدرت والا ہے. تو اس انداز سے جب اللہ کی طاقتیں، اس کی قدرت اور اس کے وعدے سچے ثابت ہوتے ہیں تو انبیاء کے سامنے جب اس طرح کی اللہ کی نشانیاں آتی ہیں وہ دڑام سے سجدے میں گر جاتے ہیں. سورہ مریم 58 نمبر آیت میں یہی بات بیان ہوئی ہے. یہ قرآن کی نص ہے. اللہ کے بندو اپنا ایمان عقیدہ قرآن کے مطابق بتاؤ. بالکل یہ سعید احمد جس انداز سے بات کرتا ہے یا محمد حنیف کی جو باتیں سامنے آئی ہیں بالکل اسی طریقے سے ہیں جس طرح بریلوی اپنے شرک کا دفاع کرتا ہے، دیوبندی اپنے شرک کا دعا کرتا ہے. پھر کیا فرق ہے تم میں اور دیوبندیوں میں؟ بتاؤ اللہ کے بندو. یہ جماعت اس لیے بنی تھی کہ تم شرک کا دفاع کرو اور شرک کو اللہ کی طرف منسوب کرو. ہر دور میں مشرکین نے شرک کو اللہ کی طرف منسوب کیا. مشرکین مکہ نے شرک کو اللہ کی طرف منسوب کیا اور اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بے ایمانو، تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جو اللہ اس کائنات میں نہیں جانتا، یعنی اللہ نے وہ چیز بنائی ہی نہیں ہے، وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا ہے، اور تم گویا اللہ کو بتا رہے ہو کہ یا اللہ یہ آپ کے سفارشی ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، گویا اللہ کو خبریں دے رہے ہو. تو یہ بالکل سعید احمد اور محمد حنیف نے گویا اللہ کو خبریں دے رہے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہوا تھا نا یہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا. ضمیر بھی ادھر جاتی ہے اور قرینے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، یہ اللہ کو گویا خبریں دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے، ان کے فتنے اور فساد سے بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش آئی ہے جماعت کے اندر، نظریاتی آئی ہے. اور دیکھیے اگر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تشریح نہ بھی ہوتی کہ نہیں گویا اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر یہ مسئلہ نہ اٹھایا ہوتا تو پھر تو معاملہ اور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے مسئلہ اٹھایا. کتنے مولوی آ کے جھگڑا کیا کرتے تھے کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو، اور ڈاکٹر صاحب کہتے تھے نہیں حضرت، نہیں حضرت، وخروا لہ سجدا. وہ سارے کے سارے گر پڑے اللہ کے لیے. لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے ہے، اور یہ پورا خاندان ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی مہربانیوں کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے. اور پھر فتویٰ لگایا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ نے، ٹھوک بجا کے لگایا، عالمانہ انداز سے لگایا، اپنی زندگی کا جو علمی نچوڑ ہے اس کے مطابق لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اور وجہ بھی بتائی کہ یہ ایسے بے ایمان ہوتے ہیں، اصل میں پجوانے چاہتے ہیں، اپنے مریدوں سے اپنے آپ کو پجوانا چاہتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ راستہ کھولتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے سامنے جھکنا، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگانا، پاؤں کو چومنا اور تاکہ سجدہ تک بھی کر دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھو یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، اس انداز سے یہ تشریح کرتے ہیں، مشرکانہ تشریح. یہ حال ہے ان کا. بہرحال اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. بھائی یہ اس امتحان میں آزمائش میں فیل ہوئے ہیں، بڑی شدید آزمائش کی ہے کیونکہ نظریاتی دعوت اٹھی تھی، نظریاتی آزمائش ہوئی ہے. جس طرح امت مسلمہ کی اس قبر پرستی کے حوالے سے یہ جو ایسی چیزیں جھوٹی روایتوں کے ذریعے ان لوگوں نے اپنے عقیدے بنا لیے ہیں، بڑی سخت آزمائش کی ہے اللہ تعالیٰ نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو بچا لیا اس سے. تو ایسی جو روایتیں اس طریقے سے مردہ جوتوں کی چاپ سنتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس سے انہوں نے نکال لیا. بس جو صحیح تشریح موجود تھی اس سے پہلے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ابن منیر نے تشریح کی ان روایتوں کی، ان کو چھوڑ دیا اور ان کو تھوڑا سا بس ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جس طرح مل جاتا ہے ذرا سے ایسے، وہ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھی ہوتی، جس طرح صوفیوں نے نکال لیا اس حدیث سے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ خود ہی تو کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے، بالکل جس طرح سید کہہ رہا ہے نا کہ خود اللہ کہہ رہا ہے جعل ربی حق کا، اس کا غلط مطلب لے رہا ہے، جس طرح وہاں صوفیوں نے غلط مطلب لیا کہ دیکھو خود اللہ کہہ رہا ہے. بھائی اس سے مراد وہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو صوفی صاحب، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، یہ ساری چیزیں اللہ کی نافرمانی میں پھر استعمال نہیں ہوتی، اس سے مراد لی جائے گی، اس کا معنی اور مفہوم لیا جائے گا. تو وہاں یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سارے منصوبے کو حق کر دکھایا، پوری طریقے پائے تکمیل تک پہنچا دیا، اور غیر محسوس طریقے کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچا دیا. یہ ہے وہاں معنی مفہوم. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.